بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں انتہائی اہم وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری صاحب، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے۔ آج کل ان کے پاس قلمدان ہے، اس سے پہلے وزیر اطلاعات و نشریات بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے، کیونکہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، ایک طرف نیشنل ڈائیلاگ ہے، محمد علی درانی صاحب نکلے ہوئے ہیں، دوسری جانب پی ڈی ایم کے درمیان اندر جو ہے ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی ہے، اور ایوان اقتدار میں کیا ہو رہا ہے، اور 2.5 سال گزر گئے، آئندہ حکومت نے کیا کرنا ہے۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ 2.5 سال گزر گئے، کیا 2.5 سال کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں 100% ایک پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے؟ دیکھیں جی صاحب شاکر صاحب، 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ تو پرائم منسٹر یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا کمپیریزن کریں گے پچھلی گورنمنٹ سے، تو پھر تو یہ گورنمنٹ بہت بہتر ہے۔ اور اگر آپ کمپیریزن کریں گے ان ایکسپیکٹیشن سے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت سے ہمارے لوگوں کو وابستہ ہے، اس میں کافی روم ہے امپروومنٹ کا۔ میئر ہے کہ آپ میئر کیا لیتے ہیں۔ اگر تو پچھلی حکومتوں سے میئر کریں پھر تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور ایکسپیکٹیشن سے مقابلہ کریں تو پھر اس میں روم ہے کہ بہتری کا۔ اور اس میں جو مسئلہ ہے نا، انفارچونیٹلی جو اس وقت ہمارے ہاں میڈیا پہ ڈیبیٹ بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتا، 18ویں ترمیم کے بعد جس قسم کا ہم نے ایک سیٹ اپ کریٹ کیا ہے، اس میں جب تک ہم نے اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کی، اس کو ہم نے بات نہیں کیا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہمارے ہاں ہوا کیا ہے، مشرف صاحب کی جب حکومت تھی تو انہوں نے ایک بڑا زبردست وائبرنٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے۔ اس میں ہم نے یہ کیا غلطی انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے پروونشل پاورز ڈسٹرکٹس کو ڈیوالو کر دی، لیکن سینٹر کی پاور صوبوں کو ڈیوالو نہیں کی۔ 18ویں ترمیم نے آ کے سینٹر کی پاورز صوبوں کو ڈیوالو کر دی، لیکن صوبوں نے ڈسٹرکٹس کی بھی ساری پاورز لے لی۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے روزانہ صبح اسکول جانا ہے، ٹیچر نہیں ہے، پروونشل پرابلم ہے، سڑک نہیں ہے، پروونشل پرابلم ہے، پولیس کے پاس جانا ہے، پروونشل پرابلم ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، پروونشل پرابلم ہے، لیکن مہنگائی ہے، صوبائی معاملہ ہے۔ لیکن الزام سارا جو ہے وہ سہنا پڑتا ہے وفاق کی حکومت کو، اور اختیار، پیسہ، سب کچھ جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے۔ اب 2 سال ہی میں صرف میں آپ کو فگر دوں تو آپ خود ہی حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیے پنجاب کو 2600-2700 ارب روپیہ 2 سالوں میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ اسی طرح سے سندھ حکومت جو کہتی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، 1600 ارب روپیہ سندھ حکومت کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو 900 کے قریب 900 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا، اور بلوچستان جس کی آبادی ہی تقریباً کروڑ سوا کروڑ ہے، وہی تقریباً 500-600 ارب روپیہ ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ یہ صرف 2 سالوں کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب اتنا پیسہ صوبوں میں جا رہا ہے تو صوبائی حکومتوں کے سٹرکچرز کیا انصاف کر رہے ہیں اس پیسے کے ساتھ؟ آنسر از نو۔ جب تک ہم ایک فنڈامنٹل جو تبدیلی ہے 18ویں ترمیم کو اور این ایف سی ایوارڈ کو ہم نہیں کریں گے، یہ سروسز بہتر نہیں ہوں گی، اور یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو تمام حکومتوں کو درپیش رہے گا۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ فائر فائٹنگ میں زیادہ وقت گزر جاتا ہے، جو بڑے ریفارمز کی طرف جس طرف بات جانی چاہیے اتنی تیزی سے نہیں گئی جتنی تیزی سے جانی چاہیے، اور اس کی وجوہات ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایک اپوزیشن بھی نان سیریس ٹائپ ایک پوری جو پالیٹکس ہے وہ ہے، اس میں بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے، وہ ایک کمپلیکس ایشوز ہیں، آپ لوگ بڑی اچھی طرح اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، روز آپ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی چودھری صاحب۔ اور میں بھی پوچھلا کچھ؟ ہاں جی آؤ۔ فواد چودھری صاحب، میرے خیال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں وہ لوگ جن کا سیاسی اور عوامی اور گراؤنڈ ریالٹیز پر گہری نظر ہے، اور ان کا لوگوں کی پلس پر، عام آدمی کی پلس پر ہاتھ ہے، یو آر ٹاپ آف دی لسٹ۔ ایک دوسرے ہیں شیر شید، لیکن وہ اب سیاسی زیادہ اور عوامی کم رہ گئے ہیں باوجود۔ اب ہیونگ سیڈ دس، آپ مجھے آج 2 ٹوک جواب دے دیں، یو آر فاؤنڈ آف پرائم منسٹر، سو ایم آئی، large number of Pakistanis, یعنی greater number of Pakistanis are for him up to this moment۔ بغیر بخوف تردید کہوں گا کہ پاکستان کی غالب اکثریت آج بھی عمران خان کو امیدوں کا مرکز سمجھتی ہے، اور ان سے توقع لگا کے بیٹھ۔ اب مجھے اسٹریٹ جواب دے دیں
کہ ایک ایماندار، ایک دیانتدار، ایک کمپیٹنٹ، ایک درست سمت میں کام کرنے والا وزیر اعظم اب تک ایک کامیاب حکومت کیوں نہیں دے سکے اور ایک دیانتدار حکومت کیوں نہیں دے سکے؟ اس ناکامی کا کس کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اگر آپ یہ ناکامی سمجھتے ہیں تو؟ سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کے قد کا کوئی لیڈر پاکستان میں نہیں ہے اس وقت، باقی سارے سیاسی بونے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا، مجھے تو یہ بات ہی بڑی ایک کنٹمپچوس لگتی ہے، توہین آمیز لگتی ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ مریم نواز یا بلاول صاحب جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی ایک دھیلے کا کام نہیں کیا، مریم نواز نے زندگی میں اپنا جو ہے انہوں نے کچن کی خریداری بھی نہیں کی ہوگی، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں اپنی کنٹریبیوشن کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا، وہ سی وی لے کے پھر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. یہ ویسے ہی ایک بڑا توہین آمیز میں سمجھتا ہوں پالیٹکس ہے فار دا پیپل آف پاکستان، کہ پاکستان کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نوبسز ہیں، یہ جو نو بالغ جو ہیں وہ آئے ہیں سیاست میں، ان کو پہلے ہی دن آپ وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ ٹریٹ کریں. اور میں اب بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی آدمی کیپیبل ہے اس ملک میں کوئی بڑی تبدیلی لانے کا، اور وہ عمران خان ہے. کیونکہ دیکھیں عمران خان کسی کا جو آپ ان سے اختلاف کریں، آپ ان کے ساتھ ہوں، دو تین باتوں کے اوپر تو کنسنسس ہے نا، ان کا دھیلے کا کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. کوئی انہوں نے اپنا خاندان آگے نہیں کرنا، کوئی انہوں کا اور اس کے علاوہ نہیں ہے انٹرسٹ کہ عام آدمی کی زندگی بدلی جائے. ہاں ان آئیڈیاز میں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں فلانا آئیڈیا زیادہ بہتر ہے، یہ آئیڈیا بہتر ہے، اور یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے. ایک بات بتائیں کہ آپ نے ابھی گفتگو کی ہے کہ 18ویں ترمیم کا ذکر کیا، NFC وارڈ میں ریویو ہونا چاہیے، اس کا ذکر کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی مجھے گفتگو یاد آ رہی ہے، وہ بھی اس طرح کی گفتگو کرتی تھیں. وہ کہتی تھی 58(2)B کی وجہ سے ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. 58(2)B جب تک یہ تلوار لٹک رہی ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس پاورز نہیں ہیں. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو بھی یہ بات کرتی تھی. پھر نواز شریف صاحب آئے، نواز شریف صاحب نے بھی یہی سلسلہ شروع کر دیا. اب کیا 2.5 سال گزر گئے تو کیا 5 سال کے بعد بھی یہی باتیں ہوں گی کہ جناب 18ویں ترمیم کی وجہ سے پاور صوبوں کے پاس چلے گئی، صوبوں نے ڈسٹرکٹس کو نہیں دیں؟ تو یہ تو آپ کی بیلنس شیٹ خراب ہی ہوگی، کیونکہ آخر میں ایٹ دا اینڈ تو لوگوں کے پاس جب جانا ہے آپ نے ووٹرز کے پاس، تو ان کو تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اور اسی کا شکار محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ہوتی رہیں. ہر 2 سال کے بعد ان کی بھی حکومت گر جاتی تھی اور وہ بھی یہی بتاتی تھیں کہ میں اس لیے کام نہیں کر سکی. نہیں، بالکل بات آپ کی صحیح ہے. لوگوں کو تو نتائج سے انٹرسٹ ہوتا ہے، کیا پرابلمز ہیں کیا نہیں ہے، وہ عام طور پہ اس کے اوپر تو کوئی جو ہے وہ زیادہ بات جو ہے وہ نہیں ہوتی. لیکن ایک سٹرکچرل پرابلم ہے جو پاکستان کے اندر، اس کی جو ہے وہ میں گوش گزار کر رہا تھا. باقی آپ کی بات صحیح ہے، لوگوں کو تو نتائج جو ہیں وہ چاہیے، اور نتائج میں آپ کو بتاؤں کچھ کام تو بہت بڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور کے اوپر میری نظر میں جو سب سے بڑا کام کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، وہ یہ کیا ہے کہ پہلی بار پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد ہم ایک سروس اکانومی سے نکل کے مینوفیکچرنگ اکانومی میں آئے ہیں واپس. جو سب سے بڑی ایک چینج عمران خان نے میرے خیال میں جو کی ہے، اور جس کو ابھی ہم اتنا اپریشیٹ نہیں کر سکے، وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن واپس لے کے آئے ہیں. چاہے وہ ہماری ٹیکنالوجی کی انڈسٹریلائزیشن ہو، چاہے ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹریلائزیشن ہو، چاہے ہمارا باقی سارے معاملات ہو. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی ہے. اور اس کے بعد اگلا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہے کہ پاکستان کے اندر روزگار ہو، عام آدمی وہ اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس چینج کا جو ہے وہ اثر ہوگا. باقی جو سروسز ہیں نا، جس کی زیادہ پرابلم آتا ہے، جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ آپ اگر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے مہنگائی ہے، پولیس کا تعاون نہیں کر رہی ہے، ہاسپٹل اچھے نہیں ہیں، اسکول اچھے نہیں ہیں، یہ فرینکلی گورنمنٹس کے کرنے کے کام ہے. فعال چودھری صاحب محترم، مجھے یہ بتا دیں، کبھی بال کٹوانے سے وزن کم ہوا ہے؟ کبھی چونگیا نہ غربت ختم ہوئی ہے؟ خیرات دے اتنے معاشرہ جڑا وہ غربت تو پاک ہویا ہے.
چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز نال کوئی نہیں بننا. میکرو لیول پر میسو پرو پیپل پرو پور جب تک آپ کوئی پالیسیز لانچ نہیں کرتے, یہاں نہ مہنگائی نیچے آئے گی, نہ روزگار بہتر ہوگا, نہ آپ کی حکومت کا امیج بہتر ہوگا. نو میٹر آپ کتنی مرضی فلاوری گفتگو کریں اور ہم جتنی مرضی کہیں, اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ عمران خان کسی قسم کی کسی پانی کے گلاس کا بھی روادار نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دس, ہمیں لوگوں کو, عام آدمی کو, غریب آدمی کو جواب دینا ہے. کل تو تھوڑیاں ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی اگر تھوڑا یعنی اپنی نااہلی نو ڈیفینڈ کردے رہندے گزرتے رہے تھے. نہیں دیکھو جو صاحب گل ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے نا, بالکل صحیح بات ہے. غربت خیرات سے دور نہیں ہوتی, انصاف سے دور ہوتی ہے. اور ہمیں ایک جو اپنا جسٹس سسٹم جو ہے, چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے وہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہو, چاہے سول جسٹس سسٹم ہو, ہمیں اپنے جسٹس سسٹم جو ہے اس کو بہتر کریں گے تو غربت دور ہوگی. خیرات سے جو ہے وہ غربت دور نہیں ہوتی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ ایک امیڈیٹ ریلیف ضرور ہے, لیکن لانگ ٹرم میں جو ہے وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کو ہمیں جو ہے وہ جسٹس اصل چیز ہے جس کی طرف جانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب تک آپ ایک بات یہ ہے کہ جب تک اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوں گے ملک میں, ہمارے ہاں دو میجر پرابلمز ہیں فرینکلی جس پہ میڈیا میں ڈسکشن نہیں ہوتی. اب پہلی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا جیسے 18ویں ترمیم, اور اس کے اندر دوسرا ہمارا پولیٹیکل پارٹیز میرٹ کے اوپر بیسڈ نہیں ہے. ابھی آپ نے یہ جو بلاول اور مریم کی میں آپ کو مثال دے رہا تھا, مثلاً آپ دیکھیے چودھری, آئی ایم ویری فانڈ آف یو, لیکن آئی ایم ناٹ کنوینس. آپ جب اپنے لوگوں کی کرپشن کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں, جب نااہلی پر پردہ ڈالنا شروع کر دیں, جب اپنی اچیومنٹس کو نہ حاصل کرنے کو آپ جواز مہیا کرنا شروع ہو جائے, تو مائی ہینڈ از اپ. آئی ایم سوری, آئی ایم ناٹ کنوینس, آئی ایم ناٹ کنوینس. میں اس کو خریدنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں. میرا آپ کا اور آپ کی حکومت کا ساتھ اور احترام اپنی جگہ. Having said this, I am not convinced. بات یہ ہے کہ جو میں ابھی تو چونکہ ہم ایک وہ بحث کر رہے ہیں کہ ایشوز کیا ہیں اور اسٹرکچرل کیا ہے, باقی جو ہیں کمیاں کوتاہیاں تو ہیں اس میں. تو آپ نے بڑی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں, بڑی دفعہ بات ہوئی ہے, بڑی دفعہ بات کی ہے, وہ تو ٹھیک ہے. وہ کمیاں کوتاہیاں بھی اپنی جگہ ہے, میں تو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں, اس میں کیا شک. اچھا فواد صاحب یہ بتائیں کہ چوہے صاحب آپ سے کنونس نہیں ہیں, تو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, تو پنجاب کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں پنجاب گورنمنٹ سے؟ کیونکہ پنجاب میں ہی اگلا جو بڑا سیاسی مارکا ہے وہ پنجاب میں ہی ہونا ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ریپلیس کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے یا اس طرف بڑھ رہی ہے مسلم لیگ نواز کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بزدار صاحب سے بڑی مشکل سے میرے تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں, اور میں ٹھیک رکھنا چاہتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جوئی صاحب جو ہے وہ میری بات سے کنونس نہیں ہے, لیکن میں جو ہوں وہ سمجھتا ہوں کہ چلے جو پاڑے اپنے تعلقات نو عوام دا دسو مینوں. نہیں, عوام دا بھی تائی فائدہ کر رہے ہیں, عوام کا بھی جو ہے یہی فائدہ ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پنجاب کی حکومت کا جو پرابلم ہے وہ تینوں, میں آپ کو سمپل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو میں اس سسٹم کو بالکل روڈ میپ کیے بس ہے دس دو. اچھا فواد صاحب ایک بات میں آپ کے تعلقات آپ کے خراب نہیں کروانا چاہتا عثمان بزدار صاحب سے. اچھا یہ بھی ایک غلط بات ہے نا کہ عثمان بزدار سارا ملبہ آپ چیف منسٹر پہ ڈال دیں, جو اتنی بڑی کابینہ ہے, کیا ان کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ کیا وہ اپنی وزارتوں میں کوئی کام نہیں کر رہے؟ کیا ان کی وزارتوں میں کام کرنے سے عثمان بزدار صاحب نے ان کو روکا ہوا ہے کہ وہ آ کے بتائیں؟ کیا عثمان بزدار صاحب نے یہ کہا ہے تمام وزارتوں کو, تمام وزیروں کو, تمام سیکٹریز کو کسی وزیر کی نہیں ماننی؟ مجھے یہ بتائیں, اس لیے میں نے پنجاب گورنمنٹ کا ورڈ یوز کیا ہے کہ آپ کے پنجاب میں جو پلیئرز ہیں وہ سی ایم بزدار اور ان کی کابینہ کے ارکان ہیں, کیا وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ریپلیس کرنے کی طرف جا رہے ہیں, یا ابھی بھی مسلم لیگ نواز کا خوف موجود ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، اور ان کو گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ کلیکٹیو گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ خالی ایک پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے اوپر ملبہ نہیں ڈالا جا سکتا ساری باتوں کا. بالکل آپ کی بات جو ہے وہ صحیح ہے، لہٰذا جو خامیاں ہیں وہ بھی ساری کی ساری ہمیں قبول کرنی چاہیے، اور جو اچھائیاں ہیں وہ بھی سب جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. معاف کرنا، میں کرتا ایک منٹ چوہدری صاحب. نہیں جی فواد صاحب، میں صرف عرض آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پرابلم ہے نا اس وقت، جو پروونشل سٹرکچرز کا جو پرابلم ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ دو آفیسز جو ہے نا، چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری. اب آپ فار ایگزامپل چاہے آپ پنجاب لے لیں، سندھ لے لیں، بلوچستان لے لیں، کے پی لے لیں، ان کا جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کے رولز آف بزنس اس طرح سے فریم ہوئے ہیں کہ چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر تمام اختیارات کا منبع ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں ایسے نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں جو فیڈرل منسٹر ہے اس کے پاس جو سمری ہے وہ موو نہیں ہو سکتی جب پرائم منسٹر تک، جب تک کہ جو منسٹر ہے وہ اس کے ساتھ اس کو وہ نہ بھیجے. اب پروونشل گورنمنٹس میں یہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو وہاں پہ جو چیف منسٹرز ہیں ان کے اختیارات جو ہیں وہ باقی تمام اداروں سے اختیارات سے بہت زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، اور پھر تمام فنڈنگ جو ہے وہ چیف منسٹر کے آفس کے پاس ہے. سو یہ جو دو میجر پرابلمز ہیں پروونشل سیٹ اپ کے فریم ورک میں، اور یہ میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا، یہ سارے صوبوں کا پرابلم. مراد علی شاہ صاحب دیکھیں سندھ میں کیا کر رہے ہیں. اب مثلا دیکھیں نا، سندھ جو ہے گھوٹکی کے نام کے اوپر اربہ روپے کی سبسڈی لیتا ہے کہ ہماری وہاں سے گیس نکلتی ہے، لیکن 1 روپیہ گھوٹکی میں نہیں لگ رہا. برا حال ہوا ہے وہاں پہ. انٹیریئر سندھ جو ہے اس کا حال آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے. کراچی کا حال آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے، کیونکہ جو آفس ہے چیف منسٹر کا اور وہاں کے چیف سیکرٹری کا، وہ منوپلائز کرتے ہیں تمام فنڈنگ کو، تمام اختیارات کو. یہ سسٹم جب تک چینج نہ ہو تو آپ شخصیات کا فرق نہیں پڑتا، سسٹمز تگڑے ہونے چاہیے. پروونشل فائنانس کمیشن کا میرا خیال ہے کابینہ نے کم از کم 10-40 دفعہ کہا ہے پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہو رہا. ہمارے اپنے جو صوبے ہیں وہی کرنے کو تیار نہیں ہیں. سو باقی جو ہے، جب آپ شخصیات کو تو کبھی وہ اچھا کام کریں گی، کبھی کو برا کریں گی، کسی کے اوپر آپ کنونس ہوں گے، کسی کے اوپر آپ کنونس نہیں ہوں گے. بٹ سسٹمز ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ انفارچونیٹلی کام جو ہے وہاں پہ سٹالڈ ہے، وہ نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے. اچھا فواد صاحب، ایک اور بات بھی بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ تنقید کی جاتی ہے، یہ ایون پی ڈی ایم والے بھی میدان میں، آپ کا کوئی بھی اتحادی جو ہے، اتحادی وزیر، اتحادی ایم این اے، وہ آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آتا، جبکہ وہ گورنمنٹ میں آپ کا شریک اقتدار ہے، وہ آپ کا پارٹنر ہے. تو وہ یہ سارے کیوں آئسولیشن میں ہیں؟ دیکھیں ایک تو ان کی آئسولیشن کا بھی ایشو ہے، دوسرا ہماری طرف سے نا پالیٹکس بھی نہیں ہوتی. جو ہمارا ایک جو پولیٹیکل آپ سمجھیے کہ ان پٹ ہے نا، وہ ہمارا کمزور بھی بہت ہے. اور ہمارا اپنے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، یا جو ہمارے اتحادی ہیں، ان کے ساتھ جو جس قسم کا ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے نا گورنمنٹ کا، وہ ہمارا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو پولیٹیکل ان پٹ ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر ہماری پولیٹیکل ان پٹ ہوتی نا، آپ نے بھی اس وقت فالو کیا ہوگا، لیکن چودھری غلام حسین صاحب نے 1993 میں پنجاب کو بڑی کلوزلی فالو کیا تھا. اس وقت کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے حکومت، غلام اسحاق خان صاحب نے گورنمنٹ ڈیزالو کی. اس کے بعد انہوں نے نسیم حسن شاہ صاحب نے گورنمنٹ بحال کر دی. اس کے بعد جو پی ایم ایل این تھی پنجاب میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو 3 ہفتے لگے تھے پی ایم ایل این کی 2/3 میجورٹی ساری تتر بتر ہو کے وٹو صاحب کی طرف آ گئی. سو پی ایم ایل این پارٹی قائم ہی نہ رہتی اگر ہم پالیٹکس اچھی کرتے. ہم نے تو کوئی پالیٹکس ہی نہیں کی، نہ پنجاب میں کی ہے نہ اوپر کی ہے. تو ہمارا پالیٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہمارا پی ٹی آئی کا بہت ایوریج ہے. اگر میں یہ کہوں کہ بہت کمزور ہے تو وہ بھی صحیح ہوگا، لیکن ایوریج تو ڈیفینیٹلی ہے. جی جوش صاحب. صابر شاکر صاحب، میں مطلب ہے کہ آج مجھے خام خواہ آپ لوگوں نے غصہ چلا دیا ہے. سن لیں ذرا، اپوزیشن کا ایک ہی کام ہے پچھلے 29 مہینے کا کہ کس طرح بیگ بارو اسٹیل عمران خان کو نکالا جائے، کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا اور ہماری جو نسلیں ہم نے تیار کی ہوئی ہیں ان کا مستقبل تاریک ہے، پاکستان کا برائٹ ہو جائے گا.
لہذا انہوں نے سارا وقت عمران خان کو گرانے میں لگا دیا اور فواد چودھری اور ان کے وزیر اعظم نے 99% وقت صرف عثمان بزدار کو بچا لو، عثمان بزدار کو بچا لو، اگر وہ گر گیا، اگر وہ ہٹ گیا، اگر وہ ہٹ گیا، ہائے 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 پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ملک میں، قیامت آ جائے گی۔ تو بس آپ کا جب یہ ایٹیٹیوڈ ہو جائے اور وہ غریب جس کی روٹی نہیں ہے، جس کو سبزی تک نہیں مل رہی، وہ کون والی وار سوئے گا؟ فواد چودھری صاحب سانو گلا تے نہ ٹرکھاؤ، تو یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، آپ نے درست کرنا ہے کہ نہیں؟ having sided with عمران خان and I am proud of having sided with an honest leader، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کے میں فائرنگ کرتا جاؤں اور آپ کی جو مطلب ہے آپ کی جو فلاز ہے اور ڈیفینس کرنا لوٹ مار کرنے والوں کا یا چوری چکاری نہیں، والوں مجھے کا۔ آپ بتائیں نا کہ ہم کیا بزدار صاحب کو کیا 3 کام وہ کریں؟ بزدار صاحب کو آپ بتائیں کہ کون سے 3 کام ہیں جو وہ کریں تو آپ خوش ہوں گے؟ یہ پہلے تو آپ کو لا اینڈ آرڈر کو اسٹیبلش کرنا ہے، پہلی بات۔ نمبر 2 غربت پر حملہ کرنا ہے۔ نمبر 3 حکومت کے وجود کا احساس ہی کوئی نہیں، لوگوں کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ میں تو 1500 چیزیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ مجھے صرف ایک کرا دیں کہ کوئی پرو پیپل پرو پور کوئی انیشیٹو لے لے۔ بزدار صاحب لے سکتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا، عمران خان سے توقعات ہے، اللہ کے واسطے جائیں اور ان کو سمجھائیں کہ عام آدمی کیا چاہتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، نہیں یہ آپ کے انیشیٹوز بالکل ٹھیک ہیں، اور اپنا میرا خیال ہے چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی۔ انہوں نے آپ کی پی ایم صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے ان کو بھی یہی باتیں کی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فواد صاحب میرا خیال ہے کہ بہتر ہوں گے۔ میرا خیال ہے بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کیونکہ چودھری غلام حسین صاحب نہیں چاہتے آپ کے تعلقات دوبارہ ٹھیک ہوں، اور اگر ٹھیک ہو گئے تو وہ دوبارہ خراب ہو جائیں، اور وہ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ مزید آگے ترقی کریں، کیونکہ پہلے بھی آپ کے بولنے کی وجہ سے کچھ چیزیں ہرڈلز بنی ہیں آپ کے لیے۔ تو ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ابھی ان کو مشکل میں ڈالا تھا چودھری غلام حسین صاحب نے۔ فواد صاحب یہ بتائیں کہ وہ نہیں مشکل چ پین والا نہیں، آپ یہ بات نہ کریں، مجھے پتہ ہے کہ بہت قریب سے گزری ہے ایک چیز، صرف اس وجہ سے رہ گئی۔ تو خیر یہ بتائیں فواد صاحب، ابھی آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، بڑے آپ کے تجزیہ کار دانشور بہت بڑے انفارم لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ فواد چودھری نے بننا تھا وزیر داخلہ اور شیخ رشید کیوں بن گئے۔ لاؤ میں بتا رہا ہوں کہ جی وہ فواد چودھری جو ہے انہوں نے صلح تو کر لی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، لیکن اگر یہ وزیر داخلہ بن گئے تو پھر کسی طرح وہ ڈی اسٹیبلائز نہ ہو جائے، لہذا ان کو یہ عہدہ نہ دو۔ حالانکہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بالکل ڈیڈ محکمے کو 100% انہوں نے کامیابی کی طرف لے کے گئے ہیں جی۔ لیکن آپ اور دوسرا سوال مجھے ذرا فواد چودھری صاحب یہ بتا دیں کہ یہ کون سی حکومت ہے؟ پہلی دفعہ ہو رہا ہے آج فلاں وزیروں کی لڑائی ہو گئی، آج فلاں مشیر کی اور وزیر کی گتھم گتھا ہو گئی۔ یہ کابینہ میں اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تے چو صاحب بیٹھے ہیں، تسی گلاں کردے ہو نا ایو گلاں مینوں مرواز نہیں ہیں۔ مرو پہ خالی پہلا مطلب عوام دی خدمت چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب کو اچھا ہوتا ویسے فرینکلی اتنی کوئی لڑائیاں ہوتی نہیں ہے جتنی کہ باہر جو ہے وہ ٹکر جتنے چل رہے ہوتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ ایک بہت کمپٹیشن ہے رپورٹرز میں ابھی لگا ہوا، تمام رپورٹرز کے اوپر بڑا سخت دباؤ ہوتا ہے نیوز روم کا کہ کوئی نہ کوئی خبر آپ نکالیں اور ہر 3 گھنٹے بعد نئی خبر نکالیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے جو سارے رپورٹرز ہیں نا، اور اسپیشلی ینگسٹر سارے جو ہیں وہ بڑے انڈر پریشر ہیں۔ ریکویسٹ ہوگی جو ہمارے نیوز ایڈیٹرز ہیں کہ تھوڑا سارا یہ جو بچے ہیں ان کو ریلیکس کریں، کوئی خبر جو ہے وہ ہر 3 گھنٹے بعد نئی خبر نہیں مل سکتی۔ اچھا فواد صاحب، اب اس کا آپ ذرا دوسرا پہلو بھی لے لیں۔ یہ بچوں پہ پریشر ہوگا، ظاہر ہے بچوں کا تو شوق ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی ان کے کریڈٹ پہ خبر آئے، لیکن میں بھی ایک ظاہر ہے فیلڈ کا آدمی ہوں، رپورٹنگ میرا بھی رپورٹنگ کا کام ہے۔ تو اصل ہوتا کیا ہے، اب پولیٹیکل پارٹیز میں بھی یہی چل رہا ہے
یہ صرف ایک پی ٹی آئی نہیں، پی ایم ایل این میں بھی یہی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی یہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب، اور اسی طریقے سے کابینہ میں بھی یہی ہے، پچھلی کابینہ میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جناب ایسی کوئی چیز ہم دیں کہ جس سے پارٹی لیڈر بہت زیادہ خوش ہو، اور ایسے ایسے ٹکر چلیں کہ جناب اسکرین شاٹ بھیجیں اور وہ پیس بھیجیں جو میری خبر چلی ہے، تاکہ میں اپنے باس کو پیش کروں اور داد عیش وصول کروں. تو یہ تو دونوں طرف چل رہا ہے. نہیں، وہ بات تو خیر آپ کی بالکل صحیح ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک منفی کمپٹیشن آ گیا. ایک مثبت ہوتا ہے نا، مثبت مقابلہ ہوتا ہے، ایک منفی مقابلہ ہوتا ہے. ایک منفی مقابلہ بھی شروع ہو گیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو فیل گڈ فیکٹر ہے نا وہ خراب ہوتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ جو مینجمنٹ ہے یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کا اور گورنمنٹ ہی کا کام ہے کہ وہ کیسے مینیج کرتی ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو وٹ چودھری غلام حسین صاحب واز ڈسکسنگ کہ لوگوں کو ریلیف، دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے جو ہمارے مسائل ہیں، ہمارے جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں، جو اکانومی کے مسائل ہیں، وہ بڑے گمبھیر ہیں. ہم نے آپ نے دیکھے نا پچھلے 10 سالوں میں ہوا کیا کیا ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر جب عمران خان کے رائز سے پہلے ہمارے تو یہ ہو گیا تھا کہ جی کوئی نہیں جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. یہ تو عمران خان اور پی ٹی آئی کا رائز ہوا ہے تو یہ کام ہوا ہے کہ نہیں جی اپنا کھاتا بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ لگاتا ہے تو 100% لگاتا ہے. اس سے پہلے تو یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا تھا. اب یہ جو ساری چینجز جس کی توقع ہم کر رہے ہیں کہ عمران خان آ کے فوراً کر دیں گے، یہ فوراً والا کام تو بڑا مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائریکشن کی طرف جو ہمارا سفر ہے اس کو کچھ چابی لگانے کی ضرورت ہے، اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہم کیسے اور کتنی جلدی اچیو کرتے ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ فیز ہے. فواد صاحب، اور اس کو ہم جو ہے اب ذرا آتے ہیں پی ڈی ایم پہ، اور قومی ڈائلاگ چل رہا ہے. قومی ڈائلاگ کے روح رواں ہیں محمد علی درانی صاحب، جنہوں نے ارشد شریف صاحب نے کل اپنے پروگرام میں دکھایا کہ انہوں نے پہلا جو این آر او تھا اس کی اناؤنسمنٹ بھی انہوں نے کی تھی باقاعدہ طور پہ بطور وزیر اطلاعات و نشریات. تو محمد علی درانی صاحب کو کس کی آشیرواد حاصل ہے؟ گورنمنٹ کی ہے، کیونکہ حکمراں اتحاد میں جامد ہے، اور پیر صاحب پگاڑا کی طرف سے وہ کہتے ہیں میں میسنجر ہوں. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، پہلے تو صابر صاحب پہلے تو اس کے دو حصے کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ڈائلاگ ہونا چاہیے؟ 100% ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ڈیموکریسیز ہیں جہاں پہ اسپیشلی جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے وہاں پہ اپوزیشن کا ایک بہت اہم رول ہے، اور آپ اس کو مان کے ہی آپ جو ہے وہ آگے چل سکتے ہیں. ادروائز ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ فیصلے نہیں کر پاتے. اپوزیشن کا رول جو ہے وہ اس میں بڑا ڈیفائنڈ ہے اور بہت بڑا ہے پارلیمنٹ کے اندر. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ہمارا جو بھی ہم آگے چلیں اس میں اپوزیشن کو ایک منیمم سپیس دے کے آگے چلیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ جو ڈائلاگ ہے اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. اب یہ جو این آر او کی بار بار بات آتی ہے، اور ابھی جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ ارشد شریف نے رات کو اس کی وہ پوری جو ہسٹری دی اور بڑا زبردست پروگرام تھا ارشد کا، اس میں جو ہوا یہ تھا کہ 2002 میں نواز شریف صاحب کے جب کیسز سارے رائپ کیسز تھے اور 100% ان کے پیسہ جو باہر گیا تھا سارا ٹریس ہو گیا تھا. اور یہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ چل رہا ہے انہوں نے بھی ساری یہ پراپرٹیز آئیڈینٹیفائی ہو گئی تھی. لیکن اس وقت کیا ہوا کہ اس وقت سعودی عربیہ کی اس وقت کی حکومت کی انٹرونشن ہوئی اور یہ سارے معافی تلافی لے کے وہ سائڈ کے اوپر ہو گئے. اس سے وہ کیسز نہیں چل سکے. ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ اس کیسز کے اوپر بات چیت ہونی ہے وہ غیر اخلاقی بھی ہوگی. اور یہ پہلے تو میں آپ کو پتا ہے میرا سٹینڈ تو ہمیشہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے, اور باہر جانے کی اجازت دے کے ہم نے جو بنیاد تھی ہماری اکاؤنٹیبلٹی کی وہ ہم نے ہلا دی. اب اگر ہم این آر او کے اوپر بات کریں یا ان کو کس کا پریشر تھا نواز شریف کی واپسی پہ؟ جی سچی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کس کا پریشر تھا یا کیا تھا, اور واقعتاً اس وقت جو ڈاکٹرز تھے یا جن سے بات کی گئی تھی وہ سارے کہہ رہے تھے بڑے بیمار ہیں, بڑا ہے. لیکن میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر بیمار بھی ہیں تو جو علاج باقیوں کا ہوتا ہے اسے نہیں ہونا چاہیے. درانی صاحب شہباز شریف صاحب کے پاس جاتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کا پیغام لے کے آتے ہیں, اور باہر آ کے وہ بتاتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے باہر نکالیں تو میری بات پہنچائیں. تو آپ تک بات پہنچ گئی ہے؟
دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرا نہیں خیال کہ اور درانی صاحب نے تو آ کے تو وزیر اعظم پہ بھی تنقید کی ہے، لہٰذا ان کی جو ماڈل ہے جو بھی اس میں وزیر اعظم کی آشیرواد تو ان کو نہیں ہے شامل، لیکن درانی صاحب کے جو ایک سمجھیے کہ ایک ماضی میں ان کا جو رول رہا ہے اور جتنے بھی ہیں میرے بھی بہت وہ اچھا ان سے تعلق ہے، بڑی اپنا بڑا جو ہے محبت کا تعلق ہے، اور ان کا جو ایک رول رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے، اور اس میں اگر وہ جا کے کوئی ڈائیلاگ بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو ویسے اریسٹ کرنے کا جو فیصلہ نیب نے تو کیا اور نیب نے ان کو اندر کیا، لیکن فرینکلی یہ تو ایک انٹرنل جو پالیٹکس ہے پی ایم ایل این کی، مریم بی بی کی اور شہباز شریف صاحب کی، اس میں تو مریم بی بی کو فائدہ پہنچانے کا ہی یہ فائدہ ہوا۔ شہباز شریف صاحب اگر باہر رہتے اور ان کا خلاف کیس چلتا رہتا تو یہ کوئی نان وائی ہیو مطلب ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی، عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کو تو سوال اٹھا دیا میں نے کافی، لیکن یہ جو اگر ان کی اتنی بری کارکردگی ہے تو لوگ کہتے ہیں تو پی ڈی ایم جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں کہ عمران خان نکالنے کے لیے ہم نکلے ہیں تو آؤ ہمارا ساتھ دو، وہ کیوں ناکام ہوئے ہیں؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ نہیں جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لوگوں کی کوئی توقع ہو مریم نواز شریف یا بلاول یا فضل الرحمان صاحب سے۔ یہ تو دیکھیں یہ تو سارے پولیٹیکل نووسز ہیں، ان کا کیا، مریم اور بلاول تو ابھی ان کو وہ ابھی تو سیاسی بونے ہیں، ابھی تو جو ہے فضل الرحمان صاحب کا صرف یہ ہے کہ وہ 88 سے لے کے اب تک مکمل، دیکھیں نا پہلی تو کتنی غیر اخلاقی پالیٹکس ہے کہ بلاول، مریم اور فضل الرحمان صاحب تینوں جو ہیں ان کی جو پالیٹکس ہے وہ ایک دوسرے کی ضد ہے، اینٹی پالیٹکس ہے تینوں کی آپس میں، لیکن عمران خان کو گرانے کے لیے تینوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پھر جو فضل الرحمان صاحب گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ ایک وہ 1988 سے لے کے اب تک حکومت کا حصہ رہے ہیں، آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک تجربہ کار آدمی ہے، لیکن وہ غصے میں جب گفتگو کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے تو فواد ٹھہراؤ نہیں ہے۔ فواد صاحب یہ جو تینوں گرانا چاہتے ہیں ان میں سے دو کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں وہ اوپنلی، درانی صاحب مولانا کے ساتھ بھی اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی، چودھری نثار علی خان صاحب سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، تو یہ کوئی سٹیٹ ایکٹر ہے، نان سٹیٹ ایکٹر ہے، یا بس بالکل ہوا میں تیر چلائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی ابھی جو ہے نا عمران خان کا جو اس وقت جو قد ہے پاکستان میں، جس طرح ابھی چوہدری صاحب نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ دیکھیں تمام پارٹیاں مل کر بھی کوئی چیلنج نہیں کریٹ کر سکیں حکومت کے لیے، عمران خان کے لیے، سو یہ کیوں نہیں کر سکیں؟ جب یہ پہلے دن ہی تحریک آ رہی تھی تو میرا اسی دن یہ تجزیہ تھا کہ یہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ اب آ کر کے اس کی جو مورل ایک ایلیمنٹ ہے، اخلاقی پہلو جو ہے وہ ہے ہی نہیں۔ جی سوری، آپ میری بال کو 3 دفعہ چھوڑ چکے ہیں۔ بات سن تسی بار بار وہ بال نہ کرو۔ جی چلو پھر بریک لے لیتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.